अच्छी बात तो ये होती है जो काम अखलाक से होता है वो मार पीट से नहीं होता। जितना औलाद को इज्जत दे के उसको उसकी इज्जत का ख्याल करेंगे उतना बच्चा अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह। मार तो बिल्कुल एक आखिरी दर्जा है, जब बिल्कुल किसी सूरत में, जैसे फोड़े का पहले इलाज ये नहीं होता कि एकदम उसको ब्लेड से काट दिया जाए, पहले तो भाई मरहम लगा लो, नहीं हो रहा एंटीबायोटिक खिलाओ तो फोड़े ठीक हो जाते हैं अक्सर, फिर भी ठीक नहीं हो रहा फिर ऑपरेशन की तरफ आते हैं, एकदम डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ आ गए तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो इसलिए जो वालिदैन बिला वजह औलाद पे सख्ती करते हैं, मोहब्बत से बात नहीं करते, उनको इज्जत नहीं देते, उनको समझाते नहीं है, उनकी गलतियों पे चश्मपोशी भी करनी चाहिए कि चलो सारी चीजें ठीक नहीं होती, ये गलत हो गई। तो एक बंदे ने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं स्कूल में पढ़ता था को एजुकेशन, तो किसी लड़की को इसने छेड़ दिया, अल्लाह माफ फरमाए, आप नहीं छेड़ना शुरू कर दिया। जब छेड़ा है तो वो लड़की और उसकी अम्मा पहुंच गई इस लड़के के घर में। पहले गैरतमंद लोग हुआ करते थे ना, आज छेड़ दो तो खुश होगी, सही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह छेड़ के आएंगे माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि अब मुझे भी लोगों ने छेड़ना और माँ बाप खुश होंगे माशाल्लाह, हमारी बच्ची भी बालिग हो गई माशाल्लाह। खैर थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन बाल कुछ इसी किस्म का सेटअप चल रहा है। तो पहले ये पुराना 20-25 साल पुराना वाकया, वो मुझे बता रहे थे कि हमने कहीं छेड़ दिया, आंख में टक्का हो गया कहीं, तो लड़की को गुस्सा आया, मैं इज्जतदार, मुझे इसने ऐसे क्यों देखा, तो अम्मा को बता दिया उसने। अम्मा पहुंच गई इसके घर, लड़के के अब्बा के घर, तो कह रहे वो अब्बा शुक्र है घर पे नहीं थे, अम्मा को बताया। तो कह रहे जब मेरी माँ को बताया कि तुम्हारा बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा है, सही है, अल्लाह के बंदों अगर छेड़ा भी है तो पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना। चलो खैर ये सिर्फ अम्मा ही को बताया, लेकिन ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। तो उसकी माँ ने क्या बोला, वो शख्स मुझे खुद बता रहे कि मेरी वालदा ने बोला कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये हर जुर्म कर सकता है मगर किसी की बहू बेटी पे गलत निगाहें नहीं डाल सकता, मैंने इसको हमेशा हलाल खिलाया है हराम। वो बेटा कह रहा है यार मेरी माँ के जब मेरे बारे में ये कमेंट्स, तो मैं तो शर्म से जमीन में बोलो भाई गड़ गया, यार मेरी माँ मुझे इतना अच्छा समझती है। कह रहा है इस चीज ने मुझे मजबूर किया कि आइंदा मैं ये हरकत बोलो भाई नहीं करूंगा। माँ कह रही है ये नहीं हो सकता भाई, इतने घटिया नहीं है हम लोग, इतने बुरे नहीं है, इतने घटिया खानदान के लोग नहीं है हम कि हमारा बेटा जाके दूसरे की बहनों और बेटियों को छेड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और किया होगा। तो कह रहे वो हालांकि कह रहे हम छेड़छाड़ के आए हुए थे लेकिन माँ की तरफ से ये जो इज्जत मिली ना, कह रहे इस चीज ने मुझे आइंदा इस जुर्म से रोक दिया कि भाई नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसी हमारी माँ हमें समझती है तो हम, आजकल उल्टा होता है, अब्बा के पास केस आता ना, अब्बा पता क्या, अब्बा क्या करते, अब्बा बोलते छेड़ दिया, मुझे तो पहले ही पता था ये क्या करेगा, ये दुनिया में साला किसी काम का ये है नहीं। मैं तो पैदा हुआ था जिस किस्म की आंखों से ये नर्सों को देख रहा था, उसी को मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये ठीक है भाई। जब ये पैदा हुआ था ना, तो जिस तरह ये नर्सों को देख रहा था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये बंदा ठीक, तो इससे क्या होगा भाई, उसमें और नेगेटिव जज्बात, यार मेरे अब्बा मेरे को समझते मैं तो आदमी 2 नंबर हूं, तो फिर तमीज से 2 नंबर के फिर 4 नंबर बन के दिखाओ ना। एक शख्स ने हीरोइन पी, नौजवान लड़का था, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हालांकि शरीफ आदमी था, उसकी सेहत थी खराब, बेचारे को बनती, हालांकि कोई बीमारी नहीं थी मगर उसकी सेहत ही नहीं बन पा रही थी, हड्डियां निकल रही हैं, चेहरा अंदर जा रहा है। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, यार लगता है तुम पीते हो, बाकी शक्ल से बेचारा ऐसे लग रहा था, हालांकि ऐसा था नहीं वो। तो मुझे खुद उसने बताया कि लोग ने मुझे ताना दिया कि तुम हीरोइन पीते हो, हालांकि कह रहे मैं नहीं पीता था, पता नहीं कोई बात बीमारियां ट्रेस नहीं कर पाते डॉक्टर, सेहत नहीं बन रही थी, बिल्कुल हड्डियां निकल रही थी। कह रहा बिल आखिर मैंने जाके पीना शुरू कर, मैंने कहा जब लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरा बन के दिखाऊंगा। गलत किया उसने, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उसकी। लेकिन जिन लोगों ने उसको इस किस्म के ताने दिए वो भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं है? तो भाई किसी गुनाहगार को ज्यादा इस तरह से आप करोगे ना तो उससे गुनाह पे क्या होती है, मजीद जुर्रत पैदा होती है। तो अब्बाओं को भी चाहिए कि औलाद की तरबियत में थोड़ा सा उसकी इज्जत का ख्याल, अरे बोलो यार रख लिया बेटा, तुम बड़े अच्छे आदमी, ऐसा तुमसे हो गया लेकिन हमें पता है तुम ऐसे हो नहीं, क्योंकि मुझसे भी एक दफा हो गया था ऐसे ठीक है ये ज्यादा राज ना फाश करें उसके सामने, मेरी तो थोड़ी सी आदत है दाएं बाएं निकलने की, ऐसा ना कहेंगे मैं भी कर चुका हूँ। बच्चे के सामने कभी अपनी बुराई ना आने दो। बच्चों को जब बाप का पता चलता है ना बाप से ही गलती हुई है तो बहुत मनफी असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। बच्चे के सामने तो बाप की तारीफ ही होगी, तुम्हारे बाप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर अब्बा ने आंखें दिखा दी और कभी 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो इज्जतदार आदमी तमीज से मार खाता है, वो चर्चे नहीं करता। अरे अब्बा है यार जब खिला रहे हैं, क्या औकात है बाप अगर निकाल के घर से बाहर बोले चल निकल बे यहाँ से, क्या औकात है, कोई पूछेगा? बाप को मुकम्मल कैश करा लेते हैं, फिर जब अपने पांव पे खड़े होते हैं तो फिर अब्बा को अब्बा मानना। इस्लाम ने भी खुशी के मौके पे खाना खिलाना रखा है। बच्चा पैदा होता है गम होता है कि खुशी होती है? फैमिली प्लानिंग वालों को तो बहुत गम होता है कि 18वां पैदा हो गया,
لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے، 1 بکرا رکھا ہے، غم نہیں ہے. بہرحال اولاد ملی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے، 2 کاٹو، کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی. خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا، بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی ہے. اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے. وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، خوشی منانی ہے. یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا، وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا، غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو، بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا، پھر جوانی ہے. کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی، اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے، یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے، یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے. یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں وہاں کے، جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے. کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا، آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی. کیونکہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے، اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پہ بجلی نہیں، آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وقدر فیہا اقواتہا، اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا، ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے، وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈیک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے، ہم تو کہتے ہیں بنایا بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں ہے. اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا، جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً، کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے ہیں، تمہیں بھی برباد کریں گے. ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے فیملی پلاننگ، وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب، خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو، ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں، اس میں پبلک ہی نہیں. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں، بہت بڑا بنگلہ، یہ کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ فلانا، یہ اس کے لیے، یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں آپ، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک آدھا دبا، ایک آدھا دما، تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے کرائے پہ لے لیتے، رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم، اتنے دیواریں کھا رہی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گھوم جاتا ہوں. آپ کے فائدے کے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں، آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، اس کے ہیں. آپ کو برے لگ رہے ہیں. جو اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں، کسی کے بچے، اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دے نظر نہ لگے. بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی کوئی پلکیں ہے، کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں، نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے، اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی. او بھائی نہیں، میں ان کو بتاتا ہوں یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بیٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی، اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی، اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں، اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا، باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے، باقی جو 10واں ہے وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. بچے زیادہ پیدا کریں گے.
اس لحاظ سے آپ مقابلہ سخت ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچہ اسکول میں بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, پڑھتا نہیں ہے, بچہ پڑھتا نہیں ہے, تو بچے کو سمجھانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں, اس کہ دیکھو اصول یہ ہے, ضابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لیے, اچھی جاب کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے, اور اچھی ایجوکیشن کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے, اور محنت کے لیے دوستیوں کا ختم کرنا, گلی ڈنڈا کھیلنا, بنٹے کھیلنا, لٹو کا کھیلنا, ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا, ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو. دلیل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا, لیکن بچے کو نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے, لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ مان لے گا, کیونکہ صرف نظریے کی اصلاح کافی نہیں ہے, بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو. اگر صرف نظریے کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے ہیں. ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں نا, سگریٹ کا یہ نقصان, گٹکے کا یہ نقصان, پان کا یہ نقصان, چائے کا یہ نقصان, تو چھوڑتے ہیں, خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا. تو کسی کے نظریے کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, اور اس صحیح راستے پر ابھارنا, اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے, یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ محض عقیدے اور نظریے کی اصلاح والا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 2 + 2 = 4, یہ والا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں. تو اب یہی باپ اگر یہ چاہے گا کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے, تو پھر باپ کے سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. اور یہ میرا بھی اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی لیے تاکہ میں بھی آپ کو کیا کروں, سمجھا دوں. ورنہ یہی بات اگر میں سادہ انداز میں جو 2 اور 2 4 کی طرح کہوں تو آپ بور ہو کے چلے جائیں گے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے, اس لیے ہم نے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل اختیار کیا. تو ابا جو ہے نا وہ الگ انداز سے سمجھائے گا بیٹے کو, بولے گا دیکھو بیٹا محنت نہیں کی بڑا نقصان ہوتا ہے, فلاں کے بچے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا. مثالیں زیادہ دے گا, تھیوری کم پیش کرے گا. فلاں کو جانتا ہے, اس نے کیا کیا, دیکھ وہ تیرا بڑا بھائی ہے, چھولے بیچ رہا ہے آج کل, اس کو دیکھ جا کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ محنت نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے, مگر یہ دل میں نہیں اتر رہی اس. تو آپ مثالیں زیادہ دو گے, تھیوری کم پیش کرو گے, نظریات کم پیش کرو گے اس کے سامنے. مجھے یاد ہے ہمارے جاننے والے تھے, ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا. ایک دن ہمارے گھر میں آیا, میرے والد صاحب اس کو بٹھا رہے تھے, تو اس کو کہنے لگے کیا بھائی تیرا کنویں کھودنے کا ارادہ ہے مستقبل میں؟ ہے بھائی, گڑھے کھودے گا, کدال چلائے گا, اگر یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لے, محنت کم ہو اور ارننگ زیادہ ہو. جو بڑے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جو بیچارہ کنویں کھود رہا ہے وہ ناکام ہے, میں صرف ایک مثال سے سمجھانے کی. بہت سے کنویں کھودنے والے جنت میں ہوں گے, بہت سے پڑھے لکھے جہنم میں ہوں گے, لیکن آپ سمجھانے کے لیے, دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اس کو مثالیں دیں گے, مختلف طریقوں سے دھمکیاں بھی دیں گے. آپ اس کو لگے بیٹا دیکھ آج تو نے اسکول سے چھٹی کر لی, میں نے برداشت کر لیا, کل اگر چھٹی کی نا تو یہ دیکھ رہا ہے, ایسے کہتے ہیں نا, یہ دیکھ رہا ہے, یہ 5 انگلیاں تیرے منہ پہ چھاپ دوں گا میں. صحیح نا, یہ اسٹائل ہوتا ہے دھمکیوں کا. تو دھمکیاں بھی دے گا, لالچ بھی دے گا کہ بھئی اگر تمہارے امتحان میں نمبر اچھے آ گئے تو چلیں گے مری گھومنے پھرنے کے لیے, نتھیا گلی میں بندر دیکھ کے آئیں گے.